السلام علیکم، میرا نام ہے دانش مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈان نیوز ایڈیٹوریلز۔ آج ہے 9 مئی 2021 اور آج میں آپ سے ڈان کا ایڈیٹوریل کرا رہا ہوں، وہ ہے امیزون اپرچونٹی۔ ٹھیک ہے، اچھا پہلے اس میں ایڈیٹوریل کرنے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے بھائی ای کامرس ہوتا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ جی یہ گلوبل ای کامرس جائنٹ ہے یہ امیزون۔ ٹھیک ہے، تو پہلے آپ کو ای کامرس کا اس سلسلے میں پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ہمارے پاس کس کا شارٹ ہے؟ الیکٹرانک کامرس کا، کہ جو بھی آپ یہ خرید و فروخت کرتے ہو انٹرنیٹ کے ذریعے نا۔ آپ لوگوں نے کافی ویب سائٹس دیکھی ہوں گی، جس طرح ہمارے پاس یہ علی بابا ہے، علی ایکسپریس ہے۔ پاکستان میں موسٹلی لوگ جو ہیں وہ دراز استعمال کرتے ہیں، تو اسی طرح جو ہے نا وہ ہمارے پاس امیزون بھی ہے، اور یہ جس طرح اس میں یہاں لکھا گئی گلوبل ای کامرس جائنٹ ہے۔ لیکن اب یہاں پہ ایشو کیا تھا کہ اس نے نا پاکستان کو اپنی سیلرز لسٹ میں شامل نہیں کیا ہوا تھا۔ تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ جتنے بھی پاکستانی ریٹیلرز ہوتے ہیں نا، کیونکہ ظاہر ہے پاکستانی جگاڑ تو لگا ہی لیتے ہیں، اگر وہ نہیں بھی لیگلی ان کو اس نے امیزون نے نا اپنی سیلرز لسٹ میں شامل کیا ہوا تھا، تو پاکستانی کیا کرتے تھے کہ دوسرے ملکوں میں جا کے اپنی جو ہوتی تھیں کمپنیز وغیرہ وہ رجسٹر کراتے تھے۔ تو بزنس وہاں پہ ہو رہا تھا، لیکن ظاہر ہے ایک لیگلی ایک چیز آپ کر رہے ہو اس کی بات ہی اور ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ ایشو آ جاتا تھا اور پاکستان شامل نہیں تھا، اور اس کی بنسبت اگر ہم دیکھیں انڈیا، تو انڈیا ان کی لسٹ میں شامل تھا، اور آگے اس میں جا کے انہوں نے اسٹیٹس بھی بتائے ہوئے ہیں کہ وہ کتنا زیادہ اس سے ریونیو کماتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور اس کا پھر فائدہ کیا ہوتا تھا کہ جتنے بھی مطلب اب اگر جس طرح یہ یہاں پہ آیا ہے پاکستان میں، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جتنے بھی ہمارے اسمال اور میڈیم آپ کہہ لیں مینوفیکچرر کہہ لیں انٹرپرینورس، وہ اب اپنا پروڈکٹس بیچ سکیں گے گلوبلی۔ ٹھیک ہے، لیگلی طور پہ، کیونکہ پہلے لوگوں کو بڑے مسائل ہوتے تھے، دوسری کمپنی میں جا کے رجسٹر کرایا، پھر پیمنٹ کا ایشو ہوتا تھا۔ لیکن اب ظاہر ہے کیونکہ اب یہ آ گیا ہے آفیشیلی، تو پھر جو ہے ڈائریکٹ ان کے بینک میں ہی پیمنٹ آئے گی، اور وہ ایشو نہیں ہوں گے جو پہلے ہوتے تھے۔ اچھا ابتدائی طور پہ جو ہے نا وہ کوئی انہوں نے 38 جو ہیں ایکسپورٹرز ان کا نام دیا ہے کہ بھئی اس کو آپ رجسٹر کرو۔ اس میں جو ہے ہمارے پاس جو کون سے سیکٹرز ہیں، وہ ہمارے پاس سرجیکل گڈز ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں سپورٹس گڈز ہیں، اور اس میں ٹیکسٹائل کے حوالے سے ہے، ٹیکسٹائل سیکٹر کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح آہستہ آہستہ اس میں اور بھی ایکسپورٹرز جو ہیں اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو بس اس میں ہوگا یہ کہ جب اس میں آپ آفیشیلی آپ کو سیلرز لسٹ میں آ جائے گے، تو پاکستان کو موقع مل جائے گا کہ آپ اپنی جو پروڈکٹس ہیں وہ آپ گلوبلی بیچ سکو اور لیگلی بیچ سکو۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں آگے، یہ دیکھ لیں۔ انہیں کہہ رہے ہیں کہ جی the decision by global e-commerce giant Amazon to add Pakistan to its sellers list is expected to unleash enormous business opportunities for the country's small and medium manufacturers and entrepreneurs to market and directly sell their products globally۔ ٹھیک ہے، یہ اتنا بڑا ہمارے پاس ایک سینٹنس ہے۔ اب یہاں پہ بیسیکلی بات کس چیز کی ہو رہی ہے؟ اس ڈیسیجن کی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ڈیسیجن ہے، پھر آگے پرپوزیشنل فریز لگا کے اس میں بتا رہا ہے کہ بھئی جی کس کی جانب سے یہ ڈیسیجن ہے؟ یہ گلوبل ای کامرس جائنٹ ہے امیزون، اس کی جانب سے فیصلہ ہے۔ اور کس چیز کا فیصلہ ہے؟ ٹو ایڈ پاکستان، کہ وہ پاکستان کو ایڈ کرے، کس میں؟ ٹو اٹس سیلرز لسٹ، کہ اپنی سیلر لسٹ میں شامل کرے۔ اور پھر یہاں پہ اس کی ورب آ گئی ہمارے پاس، انہوں نے کہا از ایکسپیکٹڈ ٹو انلیش انارمس بزنس اپرچونیٹیز۔ انہوں نے کہا اس سے امید ہے کہ بہت زیادہ کیا آئیں گی؟ انارمس ہوتا ہے بہت زیادہ، کہ بہت زیادہ بزنس اپرچونیٹیز آئیں گی۔ کس کے لیے؟ فار دا کنٹری اسمال اینڈ میڈیم مینوفیکچررز، کے جتنے بھی ہمارے ملک کے چھوٹے اور درمیانی لیول کے وہ مینوفیکچرر انٹرپرینورز ہیں، ان کے لیے یہ مواقع ہوں گے کہ وہ مارکیٹ کر سکیں۔ مارکیٹ کرنا یہاں پہ کیا ہے؟ ورب یوز ہوا ہے کہ جی اپنے آپ کو مارکیٹ وہ پروموٹ کرنا، کہ وہ اپنے آپ کو پروموٹ کر سکیں، اور کیا ہے؟ اینڈ ڈائریکٹلی سیل دیئر پروڈکٹس گلوبلی، اور ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ اپنے جو پروڈکٹس ہیں وہ بیچ سکیں گے گلوبلی، کہ دنیا بھر میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ فائدہ ہوگا کہ جب آفیشیلی یہاں پہ ہمارے پاس آ گیا ہے۔ اچھا اب آئی کہہ رہے ہیں کہ جی اٹ از also a major breakthrough for the country's growing e-commerce industry as well as companies and professionals working in the digital space۔ اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ it is also a major breakthrough۔ major breakthrough ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ کوئی بہت بڑی کامیابی۔ تو انہوں نے کہا یہ ہے ایک بہت بڑی کامیابی، کس کے لیے؟ فار دا کنٹریز گروئنگ ای کامرس انڈسٹری، ملک کی بڑھتی ہوئی گرو ہوتی ہوئی ای کامرس انڈسٹری ہے نا، اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ گروئنگ ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہے؟ پریزنٹ پارٹیسپل ہے، ایڈجیکٹو کا کام کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد انہیں کہہ رہا ہے اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، ایز ویل ایز کمپنیز، اور ساتھ ہی ساتھ کمپنیز اور پروفیشنلز کے لیے جو کیا ہے؟ کام کر رہے ہیں ڈیجیٹل اسپیس میں۔
ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس جو ہے ورکنگ پریزنٹ پارٹیسپل ہے. اچھا اب آگے کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان از دی اونلی ساؤتھ ایشین اسٹیٹ. انہوں نے کہا پاکستان واحد کیا ہے ساؤتھ ایشین اسٹیٹ, جنوبی ایشیا کی مطلب اسٹیٹ ہے, وچ از ناٹ آن دا لسٹ آف دی 102 کنٹریز آن دا امیزون پلیٹ فارم ان اسپائٹ آف بینگ دا سیکنڈ بگیسٹ اکانومی ان دا ریجن. انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے نا واحد ساؤتھ ایشین اسٹیٹ ہے جو نہیں شامل لسٹ میں, یہ 102 ممالک کی لسٹ میں نہیں شامل جو امیزون کے پلیٹ فارم پہ ہیں. ان اسپائٹ آف کیا ہوتا ہے اس کے باوجود, ٹھیک ہے. تو یہ آپ یہ رکھیے گا کہ ان اسپائٹ کے آگے ہمیشہ آف لگتا ہے کہ اس بات کے باوجود, کس بات کے, اور بینگ دا سیکنڈ بگیسٹ اکانومی ان دا ریجن کے جو خطے میں ہے نا دوسری بڑی اکانومی معیشت ہونے کے باوجود جو ہے نا پاکستان ان کی 102 کنٹریز کی لسٹ میں نہیں شامل تھا. اچھا اب یہ جو ان کا فیصلہ آیا امیزون کا کہ پاکستان کو سیلرز لسٹ میں شامل کرو, اس سے کیا ہوگا نیو ڈیولپمنٹ. اور یہ ڈیولپمنٹ کس چیز کی بارے میں بات کریں کہ وہ جو پاکستان کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستانی سیلرز کو اس لسٹ میں. تو انہوں نے کہا یہ نیو ڈیولپمنٹ ہے, یہ کیا ہے, ول ہوپ فلی پٹ پاکستان آن دا گلوبل ای کامرس میپ. تو انہوں نے کہا یہ جو نئی ڈیولپمنٹ آئی ہے یہ کیا ہو جائے گا, یہ پاکستان کو ول ہوپ فلی پٹ پاکستان آن دا گلوبل ای کامرس میپ. تو بالکل یہ پرومیننٹ کر کے دنیا کے سامنے لے آئے گا کہ بھئی یہ بھی پاکستان بھی کوئی چیز ہے جو یہاں پہ گلوبلی وہاں پہ بیچ رہے ہیں. تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہوپ فلی امید کر سکتے ہیں کہ پاکستان کو بھی جو ہے نا وہ اس میں ان کے سامنے نظروں میں لے آئے گا کہ واقعی یہ بھی کچھ ہیں ای کامرس کے سلسلے میں, ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس سبجیکٹ آ گیا, نیو ڈیولپمنٹ آ گیا, اور اس کی ورب آئی ہوئی ہے یہ ول پٹ, ٹھیک ہے. اب یہ ول کے بعد ہمارے پاس ماڈل آکسیلری ورب کے بعد ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم آتی ہے. تو یہ یہاں پہ پٹ جو ہے نا یہ کیا ہے, یہ ورب کی فرسٹ فارم ہے, کیونکہ پٹ ہمارے پاس جو ہے نا ایسی ورب ہے جس کی V1 فرسٹ فارم, سیکنڈ فارم اور تھرڈ فارم تینوں کیا ہوتی ہیں, پٹ ہی ہوتی ہیں. تو یہ جو ہے نا یہاں پہ فرسٹ فارم یوز ہوئی ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس ول ماڈل آکسیلری ورب یوز ہوا تھا. اچھا اب یہ انہوں نے کہا کہ اس کو پاکستان کو جو ہے نا ای کامرس میپ اس پہ لوگوں کے سامنے لے آئے گی پرومیننٹلی کہ بھائی واقعی اب یہ لوگ بھی اس میں آ چکے ہیں اپنے آپ کو مارکیٹ کرانے کے لیے. اچھا اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جی اچھا اب یہ جب سامنے لے کے آ جائے گے ای کامرس میپ پہ تو پھر کیا ہوگا, opening up a new era of business boom by connecting its entrepreneurs and goods with millions of consumers across the world. تو یہ بالکل ایک نیا آپ کہہ لیں کہ دور کا آغاز ہوگا اور یہ بزنس کو کیا بوم ملے گا, اس سے زیادہ آپ کو مطلب پروموشن ملے گی. کس طرح, بائی کنیکٹنگ اٹس انٹرپرینورس, کہ وہ جوڑے گا انٹرپرینورس کو اور گڈس کو کس کے ساتھ, ود ملینز آف کنزیومرز اکراس دا ورلڈ, کیونکہ آپ کے پاس بہت بڑی جو ہے نا وہ مارکیٹس آ جائے گی, پوری دنیا کے جو لوگ ہیں نا آپ ان کو آپ اپنے آپ کو مارکیٹ کر سے ان تک جو ہے پہنچ سکو گے. The best thing about the new development is that Amazon will now provide a new venue to individual sellers to ship their products in small parcels to consumers outside Pakistan. ان کا یہ سب سے مطلب بڑی بات یہ ہوگی, یہ نئی ڈیولپمنٹس ہے کہ امیزون جو ہے نا اب کیا ہے وہ پرووائڈ کرے گا, مہیا کرے گا ایک نیا وینیو, ایک نئی جگہ, ٹھیک ہے. کیونکہ ایک آپ کو مختلف مل جائے گا نا, کیونکہ پہلے آپ کے پاس تھی نہیں یہ وینیو, ایک تھا نہیں کہ آپ اس طرح گلوبلی لوگوں تک اپنے پروڈکٹس پہنچا سکو. تو یہ ایک نیا وینیو ہوگا ہمارے جو انڈیویجول سیلرز ہیں ان کے پاس, تاکہ وہ اپنے پروڈکٹس جو ہے نا شپ کر سکیں, بھیج سکیں ان اسمال پارسلس میں, اور کس سے بھیج سکیں, ٹو کنزیومرز آؤٹ سائڈ پاکستان, ان صارفین کو جو رہتے ہیں پاکستان سے باہر, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پہ بھی ہمارے پاس اس کا ماڈل آکسیلری ورب یوز ہوا ہے. امیزون سبجیکٹ آ گیا, ول پرووائڈ ہمارے پاس اس کی ورب آ گئی, ول کے بعد یہ ورب کی فرسٹ فارم پرووائڈ لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب آگے ہم دیکھ لیتے ہیں. اچھا اب اس سے کیا ہوگا, this will afford them a chance to work on and develop their own brands for better prices. تو اب یہ جو موقع ان کو ملا ہے کہ جب وہ سیلر لسٹ میں آ جائیں گے تو یہ ان کو موقع دے گا کہ وہ اپنی اس کو کیا کریں, چانس ٹو ورک آن اینڈ ڈیولپ دیئر اون برانڈس, کہ وہ اپنے برانڈز ہیں ان کو خود ڈیولپ کر سکیں فار بیٹر پرائسز. کے ظاہر ہے پھر آپ کس طریقے سے آگے چلتے ہو, جب بھی آپ کوئی چیز اسٹارٹ کرتے ہو تو آپ کو پہلے اپنی اسکلز ڈیولپ کرنی پڑتی ہیں. تو نے کہا جب یہ اس کو موقع مل جائے گا آفیشلی جب باہر بیچیں گے
تو ان کو اپنا جو برانڈ ہے اس کو ڈیولپ کر سکیں گے کس چیز کے لیے؟ فار بیٹر پرائسز کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا اور کہہ رہے ہیں مور اوور مزید یہ کہ دے ول ناٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ دیئر پیمنٹس ایز امیزون ول ڈائریکٹلی ٹرانسفر دا منی ٹو دیئر لوکل اکاؤنٹس. اب جس طرح میں آپ کو کہا تھا کہ سب سے بڑا ایشو جو ہے نا وہ یہی تھا کہ آپ بیچ میں کوئی دوسرے ملک سے رجسٹر کراتے تھے اپنی کمپنی کو، پھر وہاں پہ پیمنٹ کا ایشو ہوتا تھا. لیکن اب جو آفیشلی یہاں پہ امیزون آ جائے گا تو وہاں پہ اس سے ہوگا، ان کو اس بات کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑے گا اپنی پیمنٹس کے لیے، کیونکہ جو امیزون ہے نا ول ڈائریکٹلی ٹرانسفر، کہ وہ ٹرانسفر کرے گا پیسے انٹو دیئر لوکل اکاؤنٹس. ٹھیک ہے، لوکل اکاؤنٹس میں کر دے گا. آپ کو وہ جگاڑ کے ذریعے ہے نا وہ تھرڈ پارٹی سے پیسے لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور یہاں پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ماڈل آکسیلری ورب آیا ہے، یہاں پہ امیزون سبجیکٹ ہو گیا، ول ماڈل آکسیلری ورب، اور ٹرانسفر جو ہے نا یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ V1 ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ موسٹلی جب آپ دیکھیں گے نا تو آپ یہاں پہ ماڈل آکسیلری ورب آیا ہوا ہے، ول کے بعد جو ہے یہاں پہ بھی ورب کی فرسٹ فارم، اور اوپر بھی ہم نے دو جگہ دیکھا فرسٹ فارم ول کے بعد آئی ہوئی تھی ماڈل آکسیلری ورب کے بعد. اچھا اب آگے کہہ رہے ہیں کہ جی دی ایڈوانٹیجز، یعنی کہ یہ فوائد ہیں کس کے؟ آف بینگ آن امیزون، کہ امیزون پہ ہونے کے جو فوائد ہیں، کین بی گیجڈ، کہ اس کا اندازہ کس طرح لگایا جا سکتا ہے؟ فرام دا فیکٹ دیٹ ان انڈیا، کہ انڈیا میں کیا ہے؟ وچ از اسمال کنٹریبیوٹر ٹو دا ای کامرس جائنٹس ٹوٹل گلوبل سیلز. اگر ہم دیکھیں نا امیزون کی جو ٹوٹل گلوبل سیلز ہوتی ہیں تو اس میں انڈیا کا حصہ بہت تھوڑا ہے. ٹھیک ہے، تو تقریباً وہاں پہ جو ہیں 1 لاکھ کے قریب سیلرز ہیں جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں پروڈکٹس، اور وہ کتنی ہے اس کی ورتھ مور دین $2 billion اے ایئر، کہ $2 billion جو ہے نا سالانہ، وہ ایک منٹ اس کو اگر ہم دیکھیں کہ $2 billion ایئر جو ہے وہاں سے وہ کما رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہ اس کی پرائس کتنی ہے جو جتنے وہ پروڈکٹس باہر سیل کر رہے ہیں. تو اس میں ہوتا ہے کہ کتنا یہاں پہ اس کا اسکوپ ہے امیزون کے سلسلے میں. اچھا تو انہوں نے کہا کہ جی دیٹ شوز دی اپرچونیٹیز امیزون کین پرووائڈ ٹو اسمال پاکستانی سیلرز. انہوں نے کہا یہ دکھاتا ہے کہ جو مواقع جو ہے نا امیزون مہیا کر سکتا ہے، پرووائڈ کر سکتا ہے چھوٹے پاکستانی سیلرز کو، خاص طور پہ اسپیشلی وومن اینڈ انٹرپرینیورز، خاص طور پہ خواتین اور انٹرپرینیورز جو کیا ہیں ہو ہیو گڈس، جن کے پاس گڈس ہیں اینڈ پروڈکٹس ہیں جس سے ضرورت ہے کسے؟ نیڈیڈ بائی کنزیومرز آؤٹ سائڈ پاکستان، کہ جن پروڈکٹس کی ضرورت ہے ان کنزیومرز کو جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں بٹ کین ناٹ افورڈ ٹو ہیو اے بگ ایکسپورٹ سیٹ اپ. لیکن ان کے پاس ظاہر ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس کوئی بڑا کوئی سیٹ اپ ہو، بزنس ہو، اس کو باہر کر سکیں، بھیج سکیں پروڈکٹس کو. لیکن انہوں نے کہا یہ جو مواقع ہیں نا وہ امیزون پرووائڈ کر دے گا پاکستانی اسمال سیلرس کو، اور خاص طور پہ خواتین کے سلسلے میں انہوں نے یہاں پہ بات کی ہے. اچھا اب یہاں پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا، پھر یہاں پہ امیزون آیا ہے کین پرووائڈ آیا ہے، کین ماڈل آکسیلری ورب ہے، اس کے بعد یہاں پہ ورب کی فرسٹ فارم یوز ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اچھا اب آگے یہاں پہ بات کر رہا ہے یہاں پہ اب ہم تھے یہاں پہ. اچھا اب فار انسٹنس سے آگے ہم نے پڑھنا ہے. کہہ رہے کہ جی فار انسٹنس، مثال کے طور پہ دے ہیو اے لارج پاکستانی ڈائسپورا اسکیٹرڈ اکراس دا کنٹریز. انہوں نے کہا پاکستان کا جو ہے نا ڈائسپورا ہے کہ جو یہاں پاکستان سے باہر لوگ گئے ہوئے ہیں وہ مختلف ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں، خاص طور پہ کہاں پہ؟ گلف ریجن میں، ٹو کیٹر ٹو، تو مطلب یعنی ان کی جو ڈیمانڈز ہیں نا ان کو یہ لوگ پورا کر سکتے ہیں، پاکستانی جو ایکسپورٹرز ہوں گے یہ اس کی رجسٹرڈ لسٹ میں امیزون کی. انہوں نے کہا سگنیفیکنس کیا ہوتا ہے؟ اہمیت. انہوں نے کہا یہ اہمیت ہے اینڈ یوز آف آن لائن مارکیٹ پلیسز سچ ایز امیزون ہیز انکریزڈ ایمنسلی. انہوں نے کہا یہ اہمیت ہے اور یہ استعمال ہے آن لائن مارکیٹ پلیسز کا جس طرح امیزون ہے، یہ کیا ہے؟ ہیز انکریزڈ، پریزنٹ پرفیکٹ، ہیز کے ساتھ ورب کی تھرڈ فارم. تو یہ انکریز ہو گیا ہے، بڑھ گیا ہے ایمنسلی یعنی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. کب سے بڑھا ہے؟ سنس دا آؤٹ بریک آف کووڈ-19، جب سے یہ ہمارے پاس یہ آؤٹ بریک ہوا تھا کووڈ-19 کا، کیونکہ ظاہر ہے جب سارے لوگ لاک ڈاؤن تھا تو سارے لوگ جو پہلے نہیں بھی آن لائن شاپنگ کرتے تھے تو وہ پھر انہوں نے جا کے اس کا آن لائن شاپنگ کا سہارا لیا. اچھا اب پاکستان کی ای کامرس انڈسٹری کے حوالے سے یہاں پہ اسٹیٹس آئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی Pakistan's e-commerce market itself has grown dramatically over the last 1 year and is estimated to have expanded by 35% in the first quarter of the current fiscal to rupees 96 billion from rupees 71 billion a year ago. تو یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہمارے پاس فگر ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کی جو ای کامرس مارکیٹ ہے وہ بھی جو ہے وہ گرو ہوئی ہے پچھلے ایک سال میں، اور کتنے پرسنٹ گرو ہوئی ہے؟ 35% گرو ہوئی ہے.
ان فرسٹ کوارٹر آف کرنٹ فسکل ایئر ہوئی ہے, اور یہ کہاں تک آ گئی ہے, 96 بلین تک آ گئی ہے, اور پہلے ہمارے پاس کتنی تھی, 71 بلین. ٹھیک ہے, تو یہ اب آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی ہے نا وہ جس طرح دوسرے ممالک میں ای کامرس انڈسٹری فلرش ہوئی اس کووڈ کے زمانے میں, تو پاکستان میں بھی ہے نا وہ ہمارے پاس 71 بلین سے کہاں تک آ گئی, 96 بلین تک. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے, لیکن کہہ رہے ہیں بٹ دیئر آر سیورل امپیڈیمنٹس ٹو اٹس ایکسپینشن. لیکن انہوں نے کہا کئی جو ہیں نا وہ امپیڈیمنٹس ہیں. امپیڈیمنٹس کیا ہوتے ہیں, رکاوٹیں. ٹھیک ہے, تو کئی رکاوٹیں ہیں ایکسپینشن کے حوالے سے کہ کس طرح ہم نے یہاں پہ ایکسپینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک منٹ ہے جی. اچھا اب یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن ہمیں کیا ہے, کافی رکاوٹیں ہیں وہ مطلب رکاوٹیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں. دیر آر سیورل امپیڈیمنٹس ٹو اٹس ایکسپینشن, کہ جس طرح یہ ایکسپینڈ ہونا ہے تو اس میں کون کون سی رکاوٹیں ہیں. تو اس میں ہمارے پاس ہے دا پور کوالٹی آف گڈس بینگ دا مین ہرڈل ٹوگیدر ود دی ایبسنس آف میکینزم ٹو ایڈریس پروڈکٹ کمپلینٹس. ٹھیک ہے, کیونکہ باہر اگر آپ دیکھیں نا تو وہ کسٹمر سروس کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط ہوتے ہیں کمپنیز, کیونکہ پاکستان میں تو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی کہ بس ٹھیک ہے پروڈکٹ بیچ لیا, آفٹر سیل سروس کا کوئی نہیں. تو لیکن باہر جو ہے نا وہ اس بارے میں بہت زیادہ وہ کین ہوتے ہیں کہ آپ آفٹر سیل سروس بھی اتنی ہی بہتر ہو. تو ایک تو یہ مسائل کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تو یہ پور کوالٹی آف گڈز ہے. ٹھیک ہے, ایک یہ مین ہرڈل ہے, اور دوسری چیز کیا ہے, ایبسنس آف کوئی میکینزم نہیں ہے ہمارے پاس ٹو ایڈریس پروڈکٹ کمپلینٹس کے. ٹھیک ہے, آپ نے چیز بیچ لی, اس کے بعد جو پروڈکٹ کمپلینٹس ہیں تو اس کو آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے. تو یہ مسائل ہیں اس میں, کیونکہ اب آگے کیا بتا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ جی امیزون لائک ادر انٹرنیشنل کمپنیز, کہ انہوں نے کہا دوسری انٹرنیشنل کمپنیز کی طرح جو امیزون بھی ہے نا وہ کیا ہے, از ہائیلی کنزیومر سینٹرک مارکیٹ پلیس. یہ مطلب کنزیومر سینٹرک مارکیٹ پلیس ہے, سارا اس کا جو فوکس ہوتا ہے نا وہ کنزیومر پہ ہی ہوتا ہے, جہاں پہ کیا ہے ویئر کسٹمرز ریویوز آف اے پروڈکٹ آر ٹیکن ویری سیریسلی, جہاں یہ کسٹمر کے ریویوز ہوتے ہیں پروڈکٹ کے بارے میں اس کو بڑا سیریسلی لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جب آپ نے چیزیں بیچ دی وہیں پہ کام ختم نہیں ہو جاتا, اس کے آگے بھی کیونکہ آگے آپ نے بزنس سارا جو ہے وہ کس پہ, ریویوز پہ ہی فلرش کرتا ہے. تو انہوں نے کہا جس طرح مطلب امیزون جو ہے دوسری انٹرنیشنل کمپنیز کی طرح نا وہ بہت اپنا فوکس رکھتا ہے کسٹمر پہ, اور جو ریویوز ہوتے ہیں اس پہ بہت زیادہ ان کا فوکس ہوتا ہے, اور اس کو بہت زیادہ کیا ہے سیریسلی لیتا ہے. دیئر فور لہٰذا our entrepreneurs will have to be careful. انہوں نے کہا تو ہماری انٹرپرینورز ہیں ان کو بھی کیا ہے will have to be careful, ان کو بھی بڑا محتاط رہنا پڑے گا. if they desire, اگر وہ چاہتے ہیں ٹو بینیفٹ فرام دا اپرچونیٹی, ان کو موقع ملا ہے کہ یہ اس لسٹ میں شامل کرے پاکستان, یہ جو سیلرز لسٹ ہے اس میں پاکستان کو شامل کیا. کہ اگر وہ پاکستان واقعی اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو ان کو ہے نا بڑا کیا ہے کیئرفل رہنا پڑے گا, محتاط رہنا پڑے گا. اچھا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ول ہیو ٹو یوز ہوا ہے, ہیز ٹو اور ہیو ٹو جب بھی یوز ہوتا ہے نا وہ کیا ہے کمپلشن دکھاتا ہے کہ آپ کو کرنا پڑے گا. تو یہاں پہ بھی وہ ول ہیو ٹو یوز ہوا ہے نا, یہ کمپلشن دکھا رہا ہے کہ جی پاکستانی انٹرپرینورز ہیں ان کو ہونا پڑے گا کیئرفل, محتاط, اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس اپرچونیٹی سے, اس موقع سے جو ہے نا وہ بینیفٹ اٹھائیں, یعنی کہ فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی یہ آغاز ہی ہے ہمارے سیلرز کے لیے کہ کس طریقے ہمارے سیلرز کے لیے کہ وہ کس طریقے سے بیچ سکتے ہیں اپنے پروڈکٹس گلوبلی اور لیگلی. کیونکہ انڈیا میں تو کافی دیر سے پہلے یہ لوگ بیچ رہے تھے, وہ وہاں پہ شامل تھا, لیکن پاکستانیوں کو جو ہے نا وہ جگاڑ لگانا پڑتا تھا. لیکن اب جو کیونکہ آفیشیلی یہاں پہ اپنی لسٹ میں شامل کر لیا, تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کس طرح اس سے ٹیکل کرتا ہے. تو اس میں ایڈیٹوریل میں یہ بتایا گیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کو موقع مل رہا ہے, لیکن پاکستان کو بڑا محتاط رہنا پڑے گا, کیونکہ وہ کسٹمر اس کی فیڈ بیک کے حوالے سے ہوتی ہے نا بات, اور پروڈکٹ کی کوالٹی کے حوالے سے. تو وہ یہ ہمارے یہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے وہ بالکل بھی اس بارے میں کمپرومائز نہیں کرتے. تو پاکستانی بھی انٹرپرینورز ہیں ان کو اس سلسلے میں بہت زیادہ محتاط رہنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا آج کا ایڈیٹوریل تھا امیزون اپرچونیٹی. یہ پاکستان کو اپرچونیٹی ملی ہے, اب دیکھتے ہیں کہ پاکستانی جو سیلرز ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا پاتے ہیں کہ نہیں. اپنا آپ فیڈ بیک ضرور دے دیجیے گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ و پاکستان زندہ باد.